اب آپ کے سامنے جناب قبلہ ظہیر ذیشان صاحب آپ گجرانوالہ اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت عظمت علی عظمت صاحب اور انشاءاللہ ٹھیک 12 سے 1 بجے تک جناب قبلہ علامہ علی ناصر الحسینی صاحب وہ خطاب فرمائیں گے۔ جناب ظہیر ذیشان صاحب آپ گجران۔ جملہ مرحومین خاص طور پہ قبلہ پیر سید اظہر بخاری صاحب کے والدین اور اس خاندان کے یا جتنے ہاتھ اس محفل میں دعا کے لیے بلند ہیں، ہم سب کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مستقیم صراط الذین انعمت علیہم الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ کذالک اللہ ربنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد کذالک اللہ ربنا۔ کریم اللہ اس فاتحہ کا ثواب جن مرحومین کے سال ثواب کی یہ محفل ہے، مالک ان کے نام اعمال میں درج فرما۔ جن کا پیچھے کوئی پڑھنے والا نہیں، مالک سب کے نام اعمال میں درج فرما۔ دور نزدیک سے جتنے عزت دار عزادار اس صفِ عزا پہ آئے ہو، مالک نیتوں کے مطابق بہترین اجر عطا فرمائے۔ تمام دعاؤں کو استجابت تک پہنچاؤ۔ سہارا دو درود پاک کا جی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ اجازت ہے جی، بات شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا افضل الاولین و اشرف الآخرین الرسول المسدد محمود الاحمد خاتم الاحمد ابی الزہراء محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحمید وہو اصدق القائلین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جسے جیسا درود آتا ہے وہ سارے زحمت فرماؤ جی، اللہم انتہائی واجب الاحترام عزاداران رئیس کربلا وسوگوران اسیران کربلا، درسگاہ رئیس کربلا کی اس پاکیزہ مجلس عزا کے لیے میں نے شورائے آفاق آیت کو عنوان سخن قرار دی ہے، جس میں بے مثل خالق نے اپنے پسندیدہ دین کا تعارف کروایا ہے۔ تھوڑے سے وقت میں مجھے گفتگو کرنی ہے۔ الحمدللہ بڑا مشکور و ممنون ہوں بانیان کا کہ اپنے وعدے کے مطابق میں بھی حاضر ہوا اور شاہ جی نے بر وقت منبر دیا، کیونکہ جمعۃ المبارک ہے اور میری دیگر ڈیوٹیاں بھی ہیں جہاں مجھے حاضر ہونا ہے۔ ذہن تیار ہے سرکار؟ بات شروع کی جائے۔ قبلہ یہ چہلم مظلوم کربلا ہے جو میرے پیر صاحبان نے یہ صفِ عزا بچھائی ہے۔ یہ چہلم ہے اس رئیس کا پہلا لفظ ابتدائی مجلس میں۔ یہ مجلسیں کسی کے خلاف کو پراپوگنڈا نہیں، یہ مجلسیں کسی کے خلاف کو محاذ آرائی نہیں۔ ہم سب بچھا کے اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا مرشد جیت گیا ہے۔ اللہ اکبر یار، اللہ اکبر۔ پہلا لفظ آپ نے قیمتی لیا ہے۔ بہرحال جتنے بھی ہو میرے لیے باعث عزت ہو، بہت زیادہ ہو میرے لیے، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بات کہوں اس پہ یقین بھی رکھوں کہ صرف آپ لوگ نہیں آتے، 14 مجلس میں آتے ہیں۔ توجہ رہے جی قبلہ، صرف ہم لوگ نہیں آتے، ہمارے مرشد بھی آتے ہیں مجلس میں۔ تو جب مرشد آتے ہیں تو پھر بندے کو یقین رکھنا چاہیے۔ تو میں اسی یقین پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو پیچھے متوجہ ہیں ان سے تو میں عرض ہی نہیں کر رہا، جتنے بھی میرے لیے باعث عزت ہو، جو ذکر سننے آئے ہو، یہ مجلسیں اظہار
اظہار ہے حسین کی فتح کا، کیونکہ جو مفتوح ہوتا ہے نا، جو فاتح ہوتا ہے، وہ اپنے جلسے بھی کرتا ہے۔ ایک ایک لفظ پہ توجہ ہے سرکار آپ کی۔ میرے بزرگوں دوستو، آج بندے کہتے ہیں حسین نے دین بچایا ہے، پہلا لفظ آج کی تقریر کا، سیدزادہ بڑا قیمتی لفظ ہے کہ حسین مولا نے دین بچایا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو حسین نے دین بچایا ہے، یہودیوں سے، ابتدائی مجلس ہے، میرے مولا نے جو دین بچایا ہے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، نصرانیوں سے، کن سے؟ مسلمانوں سے۔ یعنی میرے مولا کی جو جنگ ہوئی ہے، یہ کربلا میں جو جنگ ہوئی، یہ مارکا ہوا، تو یہ کوئی غیر مسلموں سے ہوا؟ اکثریت سادات میرے سامنے، آپ سے دعا کی غرض سے میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ غیر مسلموں سے معاہدہ ہے، یہ مارکا جو ہے یہ غیر مسلموں سے نہیں، مسلمانوں سے۔ تو پھر میری منت ہے، صرف شیعہ کو کمزور سمجھ کے باتیں نہ کر، بلکہ سارے مسلمان گندے نہ ہو، اس بدبخت کا نام لو جس نے دین پہ حملہ کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہیں، سارے مسلمان خراب نہ ہو، سارے مسلمان گندے نہ ہو، بلکہ اس بدبخت کا نام لو۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ سارے مولویوں نے پڑھانا ہے، تو قبلہ دو نام بتاؤ، ایک دین پہ حملہ کرنے والے کا، ایک دین کو بچانے والے کا، اور باقاعدہ قبلہ بینر لگاؤ، روڈ پہ بورڈ لگا دو، ایک دین کو بچانے والے کا نام، ایک دین پہ حملہ کرنے والے کا نام، تاکہ آنے والی نسلیں دین پہ حملہ کرنے والے پہ لعنت کر کے گزرے، دین کو بچانے والے پہ سلام کر کے گزرے۔ اے مزاج ہے جی، اللہ اکبر۔ ہر بندہ جاگے، میں ان باتوں کا قائل ہی نہیں، میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ قبلہ یہ میرے مولا نے دین بچائے، ہن جنہاں دا کلیجہ ہے وہ میرا ساتھ دیں گے۔ یہ جس نے دین بچائے ہے وہ حسین ابن علی۔ میرے پنجاب کے کلچر میں اسی عہدے تک نہیں رہیں دے، پیو دادے تک جانے ہیں۔ توجہ ہے سرکار؟ ہم تو پورے اوپر تک جاتے۔ تو میں آج لفظ کہنا چاہ رہا ہوں، جس نے دین بچایا وہ حسین۔ یہ حسین بیٹے کس کے تھے؟ مولا علی علیہ السلام کے۔ مولا علی کس کے بیٹے؟ سرکار ابو طالب کے۔ تو جس نے دین پہ حملہ کیا وہ تھا یزید۔ ہر بندہ جا گیا، وہ تھا یزید۔ یزید کا باپ کون؟ معاویہ۔ معاویہ کا باپ کون؟ ابو سفیان۔ تو پھر کلیجہ رکھ کے جرت کر کے کہا کرنا ابو سفیان کے پوتے سے ابو طالب کے پوتے نے دین بچایا ہے۔ اینا تھا نون میرا سلام ہے یار، جیڑا ایڈا سونا پہ بول دے ہو، ان ہاتھوں پہ میرا سلام ہے یار۔ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں میں کہ بلا حسین اس کریم کو کہا جاتا ہے۔ پیردر شاہ جی، اتنا خوبصورت آپ کا ماحول بن گئے، مالک اس ماحول کو مزید بہتر رکھے۔ متوجہ ہیں جی؟ میرے بزرگوں دوستوں، میرے مولا نے دین بچایا ہے۔ یہ عام جملہ بولا جاتا ہے کہ میرے مولا نے دین بچایا ہے، اور یاد رکھ حسین نے تھوڑے سے وقت میں ایسا دین بچایا ہے، پھر قیامت تک کسی یزید کو جرت نہیں ہوئی کہ دین پہ حملہ کر جائے۔ ایک لفظ اور کہہ کے بڑے سنجیدہ اور باشعور چہرے میرے سامنے ہو، یاد رکھو، یہ بھی عجیب لطف ہے۔ چہلوں میں مظلوم کربلا ہے، قرآن کی عزت کی قسم ہے، حسین ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں۔ اور جڑے نہ بولے میں نے تکلیف ہوئے گی کہ بلا حسین مولا کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، اہل سنت ہونا ضروری نہیں، بلکہ حد ہے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں۔ کیونکہ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، باشعور چہرے میرے سامنے ہو، سوشل میڈیا کے دور میں قبلہ ہم نے ہندوؤں کو دیکھا ہے، عیسائی میرے مولا کو سلام کر رہے ہیں، ہندو میرے مولا کو سلام کر رہے، یہودی میرے مولا کو سلام کرنے جا رہے، یعنی ہر مذہب و مسلک میرے مولا کو
سلام کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا لفظ ہے آج کی میری تقریر کا قیمتی جملہ جو میں ہدیہ کر رہا ہوں، میرا اللہ گواہ ہے، میں نے عیسائیوں میں حسینی دیکھے، میں نے عیسائیوں میں حسینی دیکھے، میں نے یہودیوں میں حسینی دیکھے، میں نے عیسائیوں میں حسینی دیکھے، ہندوؤں میں حسینی دیکھے، سکھوں میں حسینی دیکھے، لیکن معذرت سے قبلہ یزید صرف مسلمانوں میں ہے اور کہیں پہ نہیں ہے۔ یہ مجلس اظہار ہے، یہ مجلس اظہار ہے تاکہ بندہ اپنا اظہار کر کے جائے۔ ہمارا تعلق حسینی مسلمانوں سے ہے، یزیدیوں سے نہیں ہے۔ متوجہ ہیں سب کا؟ یہ چہلم جو گزر رہے ہیں نا، ایک کربلا میں بندوں کے ذہن میں تھا کہ صحرا میں مارا گیا، بات چھپ جائے گی، لیکن ایسا نکھرے، ایسا نکھرے کہ آج گلی گلی میں چہلم مظلوم کربلا ہے۔ یاد رکھو یہ بھی ایک کربلا بھی ایک معجزہ ہے۔ بڑی جلدی جلدی میں گفتگو کر رہا ہوں کہ کربلا ایک معجزہ ہے جغرافیائی حوالے سے۔ قبلہ عراق وہ ملک ہے 3 کروڑ سے اوپر بندہ وہاں رہ نہیں سکتا، یعنی عراق کی کیپیسٹی 3 کروڑ کی ہے۔ جڑے سمجھ دیو پہ عراق کی کیپیسٹی 3 کروڑ کی ہے، 3 کروڑ سے اوپر بندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن اب اٹھاؤ سوشل میڈیا، گوگل سرچ کرو، یہ ہمارا میڈیا دکھائے نہ دکھائے لیکن ایسا اسلامی میڈیا ہوں ایتھے تک گل آئی ہے تو کرنی ضرور ہے، یہ ایسا اسلامی میڈیا جو چہلم نبی کے بیٹے کا دکھا نہیں سکتا، ملکہ الزبتھ کی ساری رسومات دکھا رہا ہے۔ متوجہ ہیں سرکار؟ یہ کیسا میڈیا؟ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں میں، یہ میرے مولا کے قبلہ عراق 3 کروڑ سے بندہ اوپر رہ نہیں سکتا، لیکن میرا اللہ گواہ ہے اب کے اعداد و شمار کے مطابق 12 کروڑ سے اوپر بندہ تھا اس وقت جو میرے مولا کو سلام کر رہے ہیں۔ یہ حسین کریم ہی اتنا بڑا ہے، اب میں موازنہ تو کرتا ہی نہیں، 12 کروڑ عوام کی کوئی شکایت بھی کوئی نہیں۔ یہی اس طرف بات میں لانا چاہ رہا ہوں۔ میں بڑا محتاط خطیب ہوں، قبلہ سعودیہ میں لاکھوں کی تعداد میں، لیکن بعد میں خبریں آتی ہیں کسی کو پانی نہیں ملا، کسی کو، لیکن میرا اللہ گواہ ہے جو بندے سعودیہ رہتے ہیں وہ میری تائید کریں گے کہ وہ سارے سال کا بزنس سعودیہ وہ ایک حج کے مہینے میں کرتے ہیں۔ لائیو پروگرام میں میری پوری دنیا میں میری بات جا رہی ہے، سعودیہ وہ پورے سال کا کاروبار۔ ہن تواڈے نالوں سیانے بندے نوں پھر اللہ پوچھے گا، سعودیہ پورے سال کا کاروبار ایک حج کے مہینے میں کرتا ہے۔ جو چیز پہلے سستی ہوتی ہے، نہیں سمجھدار بندے بیٹھے، حج کے دوران وہ مہنگی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھ قبلہ سعودیہ والے سال کا کاروبار ایک مہینے میں کرتے ہیں۔ میرے کروڑ سلام ہے عراق والوں کو، سال بھر کماتے ہیں، قبلہ چہلم پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ واللہ باخدا پچھلے دنوں مجھے میرے عزیزان نے گاڑی میں وہ ویڈیو دکھائی ہے، خدا کی قسم میرا دل جو ہے وہ کلیجہ باہر آ رہا تھا کہ جس جگہ سے مشی گزرتی تھی نا، وہ بندہ وہاں خدمت کر رہا تھا زائرین کی۔ جب چہلم کے دن ختم ہوئے وہ رو رہا تھا کہ یہاں سے اب گزرنے والا کوئی نہیں۔ قبلہ وہاں چند افراد ہیں لیکن چیزیں مہنگی بکتی ہیں، وہاں مہنگی بکتی ہیں، لیکن کربلا کوئی ایسا نہیں جو کہے مجھے پانی نہیں ملا۔ آج کے اس ذکر کا صدقہ جو گئے ہو مالک بار بار بلائے، جو نہیں گئے مالک آپ کو اگلے سال ہی چہلم پہ کربلا بلائے۔ ذہن تیار ہے سرکار؟ ان الدین جو حسین نے دین بچایا اس کا نام تھا اسلام، اس کا نام تھا۔
زندہ چہرے میرے سامنے ہو. دین کی دو قسمیں, توجہ ہے جی, دین دو چیزوں کا نام ہے, دین کے دو حصے ہیں. کچھ چیزوں کا تعلق ماننے سے ہے, کچھ چیزوں کا تعلق کرنے سے ہے. جن چیزوں کا تعلق ماننے سے ہے انہیں عقیدہ کہا جاتا ہے, جن کا تعلق کرنے سے ہے اسے عمل کہا جاتا ہے. یعنی دین دو چیزوں کا نام ہے, عقیدہ اور عمل. معذرت سے یہی آج کا میرا موضوع ہے. اے ظلم ہو اے ساڑھے ممبر تو کہ بندے پہ آنے میرا عقیدہ, میرا عقیدہ قطعاً نہیں. میرے ممبر سے اس لفظ کا کہ بلا جواز ہی نہیں, میرے عقیدے کا کوئی تعلق نہیں. عقیدہ وہ ہے جس کی تصدیق اللہ کا قرآن کرے. نہیں تو ہی چوب کر گئے. عقیدہ وہ ہے جس کی تصدیق اللہ کا قرآن کرے, اور عمل وہی قابل قبول ہے جو اتباع رسول میں ادا کیا جائے. نہیں, مجھے یہاں پہ رک کے ایک ہی بات کرنی ہے اور اسی پہ میں سلام کر کے جا رہا ہوں. قبلہ ہر عمل قابل قبول ہے نہیں. بڑے بندوں کی خواہش ہے, یہ وائرل ہے میرا جملہ, بڑے بندوں کی خواہش ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں. آئی کل بڑیاں بندیاں نو چاہ چڑھے ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں, یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں. شاید یہ ایسا منت مننی ہے کہ ایسا ہی سوال دے جواب دینے نے. آج میں اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں, جو بندہ ہمارے بارے میں پوچھتے ہیں نا توڑا ماتم کتھے لکھے ہے, توڑے زنجیر کتھے لکھے نے, توڑا کوڑا کتھے لکھے ہے. آج ان سے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا یہ فجر کی 2 رکعت کہاں لکھی ہے قرآن میں. تو اسی چوپ کر گئے ہو. فجر کی 2 رکعت کہاں لکھی ہے قرآن میں. بندے پریشان نہ ہوں, پڑھتے ہم بھی فرض 2 ہی ہیں. فرض فجر کے ہم بھی 2 ہی پڑھتے ہیں, کیونکہ ہم نے تو اسے پیشوائی نہیں مانا جو فجر کی 4 پڑھا کے کہے تھوڑی ہیں تو اور پڑھا دوں. ذہن تیار ہے سرکار, تھوڑی ہیں تو اور پڑھا دوں. جس جملے کے لیے میں نے ساری بات کی ہے کہ بلا فجر کی 2 رکعت کہاں لکھی ہے قرآن میں. لفظ لے رہے ہیں سرکار, فجر کی 2 رکعت کہاں لکھی ہے قرآن میں. ظہر کی 4 رکعتیں کہاں لکھی ہیں قرآن میں. عصر کی 4 رکعت ہے. اس پینڈے چ بھی نہیں ہے نا. عصر کی 4 رکعت ہے, کہاں لکھی ہے قرآن میں. مغرب کے 3 فرض ہیں, کہاں لکھی ہیں قرآن میں. عشاء کی 4 رکعتیں کہاں لکھی ہیں قرآن میں. کیلا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا, کہاں لکھا ہے قرآن میں. کہ بلا بوسکی کے سوٹ میں حج نہیں ہوتا. زحمت فرما رہے ہو, بوسکی کے سوٹ میں حج نہیں ہوتا, کہاں لکھا ہے قرآن میں. کاری جان محمد بڑا نفیس جملہ تھے آندے ہوندے سن. وہ آندے ہوندے سن اینیاں گلاں نہیں لکھیاں تے گزارا ہو گیا نا. اینیاں اڑیاں میں گنیاں نے, اینیاں گلاں نہیں لکھیاں تے گزارا ہو گیا. تے جے ساڈا کوڑا بھی نہ لکھیا ہوئے تے گزارا ہو ہی جانا چاہیے نا. یہ تو وہ التزامی جواب دیتے تھے, آگے بڑا قیمتی جواب دیتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے یاد رکھ جس نبی نے فجر کی 2 بتائی ہے نا سیدزادہ, جس نبی نے فجر کی 2 بتائی ہیں. یہ چوب کر گئے. میں خطیب ہاں تے قرآن پڑھے آواں, ہن تواڈے اگے قسم چکاں تاں یقین ہونا جی. میں باقاعدہ درس پڑھے ہاں, مولوی ہاں. متوجہ ہیں سرکار. چلو لباس گھٹ پانا ہے یہ مطلب نہیں کہ میں مولوی نکاح ہو گیا. متوجہ ہیں سرکار. درود بر عظمت آل محمد صلوات اللہ. ذہن تیار ہے جی. یہ قبلہ و کعبہ حاجی علی ناصر صاحب تشریف لے آئے.
وہ انشاءاللہ خطاب فرمان گے تو میں انہوں گل مکمل کر لاں سرکار تھوڑا ذہن ہوئے تھے قبلہ میرے نبی نہیں بتایا نا فجر، یعنی قرآن میں کوئی نہیں لکھا، قرآن میں نماز کا حکم ہے، پریکٹیکل بتاتا ہے ذات مصطفیٰ۔ ہون تھوڑا دھیان بنیا میرے حال، یعنی قرآن تھیوری ہے، پریکٹیکل ہے ذات مصطفیٰ۔ یہ سارا ماحول جنہ بھی ہے میں کوشش کر رہے ہیں تو بے نیاز ہو کے گل کرا کہ بلا میرا نبی، جس نبی نے فجر کی 2 بتائی ہیں وہی نبی جو ہے وہ حسین کا گھوڑا بن کے بتا گیا ہے۔ پھر اگوں بندے کی آندنے، جس جملے کے لئے میں نے ساری بات کی، بندے اگوں آندنے متوجہ ہیں اپنے مولوی دے کنے فائدے ہوں دینا، توجہ ساریاں گلیں اتھے ہی پہیاں ہونیاں، لیکن مجھے پریشانی کوئی نہیں، جو کہ میری بھی مجبوری ہے، میں اتنی زیادہ جلدی کر رہا ہوں جس جملے کے لئے میں نے ساری بات کر لی ہے۔ میرے بزرگوں دوستو قبلہ میرے اب بندے کہتے ہیں کہ اپنے گھوڑے کو حدود میں رکھو، آخری لفظ ہے اور اسی پہ میرا سلام ہے، اپنے گھوڑے کو حدود میں رکھو۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے عمل کرنا ہے نبی کی سنت پہ۔ اگر نبی حسین کو بٹھا کے گھر میں رہا تو ہم اس ذوالجناح کو گھر میں رکھتے ہیں، اگر نبی مدینے کی گلیوں میں چلا ہے، اور اس کی عملی دلیل ہے، اس کی عملی دلیل ہے کہ جب میرا نبی چلا ہے، جب میرا نبی چلے تو ایک بندے نے کہا تھا حسین تجھے مبارک ہو تیری سواری کتنی عظیم ہے، حسین تجھے مبارک ہو تیری سواری کتنی عظیم ہے۔ حسین فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، اور مجھے مبارک دے میرا سوار کتنا عظیم ہے۔ اگر بندے نہ اپنی مرضی کا عقیدہ نہ اپنی مرضی کا عمل ہے، عقیدہ وہ ہے جس کی تصدیق اللہ کا قرآن کرے، اور عمل وہ ہے جو اتباع رسول میں ادا کیا جائے۔ اس دین کے تحفظ کے لیے رسول کی بیٹیاں شام تک گئی ہیں۔ مالک تیری نسلوں پہ رحم کرے گا۔ مصائب کے عاشق کو یہ گاؤں مالک آباد و شاد رکھے، قدیمی عزاداروں کا گاؤں ہے۔ زنجیر اتر گئے سادات مومنین، میں نے کہا زنجیر اتر گئے، میرے سر پہ قرآن رکھ لو۔ صاحب مقاتل لکھتے ہیں زنجیر اترے نہیں اتارے گئے۔ فَبُعِدَ الْحَدَّادَ فِي السِّجْنِ، لوہار کو قید خانے میں بلایا گیا۔ فَقَطَعَ الطَّوْقَ، اس نے میرے مولا کا طوق کاٹا۔ میں اشارہ ہی کر سکتا ہوں، اس نے جب میرے مولا کا طوق کاٹا ہے نا، رونے والے غیوروں، صرف طوق نہیں کٹا، سجاد کا کوئی اور نقصان بھی ہوا۔ غیرت مند لوگوں جب نقصان ہوا نا، ایک مستور کی آواز آئی، آرام سے طوق کاٹو، سجاد پہلے بڑا زخمی۔ 1 منٹ کی بات مکمل جی۔ پاکیزہ قافلہ زندان کے دروازے پہ آیا، غیرت مند لوگوں، مولا سجاد پوچھتے ہیں پھوپھی کون سا رستہ اختیار کروں، ایک سیدھا مدینے، ایک کربلا سے ہو کے مدینے۔ ابھی عالیہ نہیں بولی، یا پچھلے محمل سے آواز آئی، سجاد وہ رستہ کوئی نہیں جو غریبوں والے قبرستان جائے۔ سجاد اس راستے سے چل جہاں میری بیٹی کی قبر رہے۔ پاکیزہ قافلہ پہنچا، ہر بی بی اتری ہے، میں نے پڑھے ہر بی بی اتری ہے۔ سیدہ رباب نے اونٹ کے بیٹھنے کا بھی انتظار نہیں کیا کہ
قبلہ میری مخدومہ ہر بی بی بیٹھی ہے، میری مخدومہ بیٹی کی قبر پہ ایسے لیٹی ہے جیسے مائیں بچوں کے ساتھ لیٹتی ہے، قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بیٹا جاگ ماں ملنے آئی ہے، اٹھو میری بیٹی ماں ملنے آئی۔ ہر بی بی نے بیان کیے، 2 بیان تاریخ نے لکھے جو پاک اصغر کی پاک اماں نے بیان کیے۔ پہلا بیان کر کے کہتی ہے قسمت میری، صدا ہر بندے کی بلند ہے، پہلے فرماتی ہیں قسمت میری، بیٹا میرا کربلا کے شہیدوں میں سب سے چھوٹا تھا، بیٹی میری شام کی قیدنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ دوسرا بابا فیاض شاہ جی ایسا بیان ہے، شام کی زمین کو زلزلہ آیا، پہلے فرماتی ہے قسمت میری، پھر فرماتی ہے قسمت میری اولاد کی، بیٹا میرا ایک دن میں 3 مرتبہ شہید ہوا، بیٹی میری کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، چمر کا جب دل کرتا تھا اور میری بیٹی زبا اللہ لعنت اللہ